نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. محرم الحرام بين الافراط والتفریط. ایک روایت تو امام احمد بن حنبل کی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے نجات کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا ہے اور امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری روایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 4 واقعات اس مہینے کے اندر میں پیش آئے جو روایات صحیحہ سے تقریباً ثابت ہے، جن میں پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، دوسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نجات پانا. حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی رجب المرجب میں چلنے لگی اور محرم الحرام میں جا کر وہ 10 محرم کو جا کر جودی پہاڑ پر رکی. یہ بھی روایات صحیحہ سے تقریباً ثابت ہے. اسی طریقے سے تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور چوتھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. اور بعض حضرات نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، راوی کو اشتباہ ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کی ولادت یہ 10 محرم کو ہوئی. تو یا تو حضرت عیسیٰ کی ولادت یا حضرت ابراہیم کی ولادت، ان 4 واقعات کے سلسلے میں کہ بھئی یہ پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی بات ہے. اس کے بعد محرم الحرام ایک افضل ترین مہینہ ہے، مگر جیسا کہ ایک طالب علم نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں ایک زمانہ گزرا ہے جس کو دور فاطمیہ کہا جاتا ہے، خلافت فاطمیہ وہ لوگ کہتے ہیں. یہ مصر کے اندر خلافت قائم ہوئی. یہ شیعہ کی خلافت تھی اور اس کے بعد قرامطہ کی خلافت قائم ہوئی. یہ 100 سال تقریباً عالم اسلام کے لیے بڑے آزمائش کے رہے. انہوں نے اہل سنت والجماعت پر بڑے مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا ایک بادشاہ تھا طاہر. اس بادشاہ نے حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا اور طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو اس نے قتل کیا تھا اور شہید کیا تھا. اور یہ بھی آتا ہے کہ اتنا مرحوم القسمت اور ایسا منحوس انسان تھا کہ وہ حاجیوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو کعبۃ اللہ کے اندر داخل کیا اور کعبۃ اللہ کے اندر اس نے پیشاب کروایا. تو یہ خلافت فاطمیہ اور قرامطہ، جس کو عام طور پر ہمارے لوگ جانتے نہیں ہیں، جس کی تفصیلات بھی ہمیں جاننی چاہیے، یہ 10 محرم میں 10 دن کو منحوس سمجھنا، سفر کو منحوس سمجھنا اور اس مہینے کو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا، یہ خلافت فاطمیہ کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ وہ آل بیت کی محبت کے نام پر اپنی سیاست کو صرف چمکانا چاہتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. ورنہ کیا کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ مطاف میں حج کرتے ہوئے حاجیوں کو قتل کرے اور اپنے گھوڑے کو کعبۃ اللہ کے اندر میں لے جا کر ایسی حرکت کرائے؟ مسلمان کبھی گوارا نہیں کر سکتا. اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ابن القیم الجوزی رحمہم اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ روافض غالی جو ہوتے ہیں یہ پیشاب پخانے سے بھی زیادہ نجس ہوتے ہیں. کہا ان کی حرکتیں، ان کے خیالات، ان کے افکار اتنے بدترین ہوتے ہیں کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے غلو کیا. کس بات میں غلو کیا؟ آل بیت کی محبت میں. دوسری طرف ایک جماعت کھڑی ہوئی جن کو نواصب کہا جاتا ہے، جو آل بیت کی دشمن ہے، جو آل بیت کو نہیں مانتے ہیں اور آل بیت کے مقابلے میں حضرت حسین کو شہید کرنے والے ان لوگوں کی طرفداری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، فلاں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، قاتلین حسین کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو یہ بھی غلط ہے. بہرحال سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آل بیت میں سے تھے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شبیہ ملتی جلتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ نے جو شہادت آپ کی پیش آئی وہ صرف حق کے راستے میں. یہ نواصب وہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت علیاذ باللہ شہادت نہیں ہے. کہا انہوں نے تو خلافت حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی. ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے حق کے لیے لڑی جنگ، اور حق کے لیے آپ شہید ہوئے. یہ بات الگ ہے کہ مقابلہ کرنے والا باطل کون تھا؟ اپنے ہی تھے، کوئی دوسرے نہیں تھے. گھر کے بھیدی لنکا ڈھائے، ایسی صورتحال پیش آئی. تو یہ بھی غلط ہے کہ حضرت حسین کے اس شہادت اور آپ کے اس عظیم واقعے کو بالکل فراموش کیا جائے. بہرحال لیکن ہمارے یہاں پر شہیدوں پہ ماتم نہیں منایا کرتے. شہید ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. ہمیں افسوس ضرور ہے کہ حضرت حسین جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا گیا، مگر اس پر ماتم منانے کا حکم نہیں ہے. اگر ماتم منانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیت پر بھی ماتم منایا جاتا، جبکہ اس پر بھی ماتم منایا جاتا نہیں. جب افضل البشر، سب سے افضل ترین انسان کی وفات پر ماتم نہیں بنایا جاتا تو آپ کے بعد کسی اور ہستی پر کیسے ماتم منایا جا سکتا ہے؟ لہذا قیاس اور شریعت اور مزاج شریعت ان سب کے خلاف ہے. تو حضرت حسین اور آل بیت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، مگر اس محبت میں غلو بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس محبت سے انکار بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ حضرت حسین نے راہ حق میں شہادت پیش کی ہے، اور حضرت حسین کی اس شہادت پر ہمیں غم ہے، مگر اس پر ہم ماتم نہیں مناتے ہیں. کیوں کہ شہید تو بہرحال اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ کھول دیے جاتے ہیں. بہرحال لہذا ہمیں ان سب افراط اور تفریط سے بچنا ہے. نہ نواصب کے افراط اور تفریط کا شکار ہونا ہے، نہ روافظ کے. ہمارے زمانے میں بدعتی حضرات ہیں تو یہ لوگ تعزیہ نکالتے ہیں، تو یہ بھی اس کا بھی کوئی حکم شریعت کے اندر میں ثابت ہے نہیں. یہ ساری دوسری جگہوں سے چیزیں آئی ہے. آج ایک آدمی نے عجیب کلپ سنائی کہ ہندوستان میں RSS کا جو مین آدمی ہے موہن بھاگوت، وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ان کے پروجن جو تھے وہ ہندو تھے. اس کے بعد دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ دیکھو شیطان کیسے دلیل دیتا ہے ان کو. کیا دلیل پیش کرتا ہے کہ اسی لیے ان کو بت پرستی کی عادت ہے، تو بت پرستی نہ کر کر یہ قبر پرستی کر رہے ہیں. کیا کہتا ہے یہ؟ بت پرستی نہ کر کر کیا کر رہا ہے یہ یہاں کا مسلمان؟ قبر پرستی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی گھٹی میں بت پرستی پڑی ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ابھی کی بدعت ہے، اس سے پہلے ہمارے یہاں پر یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی نہیں. تو ہمیں بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی بدعات اور خرافات سے اپنے معاشرے کو کیسے کیا جائے، بچایا جائے. بہرحال حضرت حسین کا واقعہ بھی ہمارے لیے اہم ہے، اور حضرات انبیاء کے واقعات بھی اہم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا اور آپ کا اس خوشی میں، اس لیے کہ ظالم اگر دنیا سے چلا جاتا ہے فرعون، تو قرآن بھی کہتا ہے وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ظالمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. اور پھر اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا ہوا کہ یہ جہان ایسے لوگوں سے، ظالموں سے کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. تو ظالموں کے مرنے پر خوشی منانا یہ بھی گویا کہ، لیکن خوشی منانے کا طریقہ ہمارے یہاں پر پٹاخے پھوڑنا نہیں ہے، کھچڑا بنا کر کھانا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں پر خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت کی جائے. عید الفطر میں بھی ایک نماز زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے. عید الاضحیٰ میں بھی روزانہ 5 نماز ہوتی ہے، لیکن اس دن کتنی نماز ہوتی ہے؟ 6 نماز ہوتی ہے، ایک نماز زیادہ. تو ہمارے یہاں خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت میں اضافہ کیا جائے. یہاں حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی، آپ نے بھی روزہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، آپ نے بھی روزہ رکھا، جس کی وجہ سے اس روزے کی فضیلت ہے. لہذا یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے.
اس مہینے کی عظمت کو سمجھا جائے کہ یہ مہینہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے طلباء کی محنت کو، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں افراط اور تفریط سے بچ کر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق اس مہینے کو گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔